بتا رہا ہے اس گروپ میں ایک بار میسج ڈال دیا سب کو آواز آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ کل کی کلاس ہماری شروع ہوئی احکام شریعت کے اوپر. احکام شریعت یعنی شریعت کے اہم حکم. حکم بولتے ہیں کسی بھی امر کو، کسی بھی کام کرنے کے فریضے کو یا حکم کچھ کرنے کا، یعنی انگلش میں کیا بولتے ہیں اسے کمانڈ، نہیں کمانڈ بولتے ہیں انگلش میں، کچھ کرنے کا کمانڈ. تو حکم کمانڈ کو بولیں گے، اور احکام کمانڈز، احکام شریعت شریعت کے کمانڈز. اب شریعت کیسے بولتی ہیں؟ شریعت قرآن کی رولنگز کو بولتی ہیں، یعنی قرآن میں جو جینے کا، رہنے کا، عبادتوں کا طریقہ ہے، اس طریقے کو شریعت بولتی ہیں. یعنی قرآن میں نماز کا ذکر ہے، فجر، عصر، ظہر، مغرب، عشاء ایسا نہیں ہے. قرآن میں کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکات دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ تھا قرآن میں. اب شریعت میں فجر کے بارے میں ہے، عصر کے بارے میں، ظہر کے بارے میں، مغرب و عشاء کے بارے میں. لیکن ہم نا معمولی قرآن میں ہم نا یہ آیت نہیں ہے اس کو، تو یہ کیسا معلوم ہوتا ہے؟ ایک عالم رہتا ہے، مفتی یا فقی، مجتہد، انہیں کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھ کو، قرآن میں سے آیتوں کو لے کو، حدیث کو لے کو، یہ دونوں کو جوڑ رکھو. حدیث میں اوقات ہیں صلاۃ کے کہ فجر فلاں وقت پر پڑھنا، ظہر فلاں وقت پر پڑھنا، عصر فلاں وقت پر پڑھنا. سننا ہے سب کو؟ یہ بول کو جب انہیں جو رولنگ دیتا ہے کہ عصر 5:30 ہی کو ہوگی، رات کے 8 بجے عصر نہیں گزار سکتے، یہ شریعت ہوگی. اب لیکن وہ اس کی بات میں قرآن میں ہے سو. اب مثال کے طور پر اگر مفتی بولیا کہ فلاں کام کرنا ہے کیا کر کو، وہ مفتی کی بات ہوئی، وہ مفتی کا ذہن کا طریقہ، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ. لیکن شریعت وہ جو رسول اللہ بولتا ہے، جو حدیث میں ہے، وہ شریعت آتی ہے، قرآن سے حدیث جوڑ کو لیتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اچھا، تو سب سے پہلی کلاس جو ہمیں کل شروع کرے، بس سننا سرسری کل بتایا، کل بھی غسل کے بارے میں دیکھیں، وضو کے چند اہم مسائل کو دیکھیں. ہمیں مختلف آئندہ کلاسز میں آتی کہ غسل کے صحیح طریقے کیا ہیں، وضو کے صحیح طریقے کیا ہیں. آج چونکہ وہی متصب لینے کا مقصد نہیں ہے، آئندہ کلاس میں آتا ہے وہ. اب چونکہ بس آغاز ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے احکام شریعت. احکام شریعت یاد رکھو، احکام شریعت 8 ہیں. کہتے ہیں 8 میرے ساتھ، اگر ہم جواب ہوئے تو تمہیں فائدہ ہوتا ہے کہ احکام شریعت کہتے ہیں 8 ہیں. 8 احکام شریعت، 8 حکم ہیں شریعت کے، 8 درجے ہیں وہ احکام کے. یعنی there are 8 types of commands. کمانڈ ایک نہیں ہے شریعت میں، there are 8 type of commands. ایک کمانڈ نہیں ہے خالی. تو پہلا کمانڈ جسے ہمیں فرض بولتے ہیں، جو کرنا ہی ہے، کرنا چاہیے، فرض. پہلا کمانڈ فرض ہوا. دوسرا کمانڈ واجب، واجب ہوا. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، بس سنا دے رہا ہوں ناموں کو. پہلا فرض، دوسرا واجب، تیسرا سنت، چوتھا مستحب، پانچواں حلال، چھٹا حرام، ساتواں مکروہ، آٹھواں مباح. یہ کمانڈز ہوئے، یعنی ایک حکم ہے. اب وہ حکم فرض رہتا ہے، یا تو واجب رہے گا، یا سنت، یا حلال، یا حرام، یا مکروہ، یا مباح، یا مستحب. 8 کمانڈز، 8 رولنگز ایک عمل کے بارے میں. مثال کے طور پر یا تو داڑھی رکھنا حرام رہے گا، یا تو حلال رہے گا. داڑھی رکھنا ضروری سنت نہ. میں بتاؤں آپ کو، جیسے کہ کتاب پڑھنا، یا تو یہ کتاب پڑھنا حلال ہے، یا تو حرام رہے گا. یا تو یہ فرض رہتا ہے، یا واجب رہے گا، یا سنت رہے گا، یا مستحب، یا مکروہ، یا مباح. سمجھ رہے؟ اب اس میں بھی، ان میں بھی 3 کیٹیگریز ہیں. احکام میں بھی 8 درجے ہیں اس کے، احکام کی 8 کمانڈز. سمجھ رہی؟ فرض، واجب، سنت، حلال، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. 8 کمانڈز. اب ان کو 3 کیٹیگریز میں بانٹ دو. پہلی کیٹیگری فرض، واجب، سنت. پہلی کیٹیگری کون سی؟ فرض، واجب، سنت. یہ عبادتوں کے بارے میں. اب 8 کمانڈز میں یہ پہلے کے 3 عبادتوں کے بارے میں. اب نماز، فجر، حلال، حرام وہ نہیں بول سکتے نا، لیکن فرض، سنت بول سکتے نا. 8 کمانڈز میں سے رہیں گا انہیں، لیکن پہلی 3 کیٹیگریز میں سے.
حلال حرام نہیں بول سکتے، فرض نہ ہونے حرام نہیں ہوتی نا، نہیں. تو اسی طرح جو پہلے کی کیٹیگریز ہیں، پہلے 3 تھے، فرض یا تو فرض ہوگی یا واجب ہوگی یا سنت ہوگی. سنت میں بھی کیٹیگریز نہیں کہتے کہ واجب میں کتنی کیٹیگریز ہیں، وہ الگ بحث ہو، ہمیں اس کو جانے کا نہیں ہے. اگر اپنی عبادت کا اثر ہے، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اتنی شریعت کو جانو جتنے تمہیں روزمرہ میں زندگی میں کام آئے. روزمرہ میں اہم مسائل جو تم نے درپیش آئی وہ کام آ گئے تو تم نا ویل اینڈ گڈ ہے. سب کی توجہ میری طرف ہے، سمجھ سنے آ رہا نا سب کو بھی. اچھا، تو سب سے پہلا حکم فرض. اچھا، اب فرض کسے بولتی؟ کوئی اگر مجھے بتائے فرض کسے بولتی؟ کمپلسری. اور عذاب ہے بے شک. اور فرض یاد رکھو، فرض کی ڈیفینیشن 3 چیز. پہلا تمہیں بولے کہ جو ہے سو کرنا ہی ہے ضروری، فرض یعنی ضروری. دوسرا چھوڑنے پر عذاب. تیسرا اس کا ذکر قرآن میں رہتا ہے. سنت عمل کا ذکر قرآن میں نہیں رہتا. سنت رسول اللہ کا عمل تھا، وہ قرآن میں نہیں ملتا تم. ہاں رسول اللہ کی زندگی قرآن کو تھی سو، لیکن قرآنی آیتوں میں تم وہ حکم نہیں ملتا. داڑھی بڑھانا سنت ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. نماز فرض ہے تو وہ قرآن میں ہے نا، اپنی مصطلح ہے کہ نہیں. تو اسی طرح ہم نے کیا معلوم ہوا، فرض کرنے کا جس کو حکم دیا گیا، چھوڑنے پر جسے عذاب، جس کا ذکر قرآن میں ہو. سمجھ رہی؟ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی. اگر اس کی کمپلیٹ ڈیفینیشن پہ پڑھتی تو میں ڈیفینیشن سنا دوں. فرض بھی 2 قسموں کی ہے، فرض عین، فرض کفایہ. یہ سن کریں گے، فرض عین میرے ساتھ دوہراؤ، فرض عین، فرض کفایہ. فرض عین، فرض کفایہ. دوہراؤ، فرض عین، فرض کفایہ. سب دوہراؤ، فرض عین، فرض کفایہ. اب فرض سن کوئی تو ہے فرض، لیکن فرض میں بھی 2 گروپ سے، عین کفایہ. عین یہ نون AIN، عین کفایہ، عین کفایہ. فرض عین وہ جو ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ کو فرض. عاقل بالغ، عقل مند اور عمر والا. عقل ہے اسے اور بڑا ہو کو ہے، عمر ہو کو ہے، 15 سال کی عمر ہو کو ہے، بالغ ہو کو ہے، ایام بلاغت یعنی طہارت کے مسئلے سے آگے بڑھ کو ہے. سمجھ رہی؟ جسے طہارت کی پاکی معلوم ہے. بچوں کو طہارت نئی طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، تو جو طہارت لے کو ہے اسے ہمیں بالغ بولیں گے شریعت میں. سمجھ رہی؟ تو بہرحال فرض عین وہ جو ہر عاقل بالغ پر فرض. دوہرا میرے ساتھ، فرض عین وہ، فرض عین وہ جو ہر عاقل بالغ پر فرض. مرد عورت، عاقل بالغ مرد عورت دونوں کو بھی. کیا یہ نہیں کہ ایسا نہیں کہ ان کو تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا. فرض عین عاقل کو بھی ہے، بالغ کو بھی ہے، مرد کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے. وہ مرد عاقل بالغ ہے تو اسے فرض، وہ عورت عاقل بالغ ہے اسے فرض. اب کسے کسے فرض عین بولتی؟ 5 وقتہ نماز فرض عین کرنا ہی ہوگا، چھوڑنے پر عذاب ہے، جس کا ذکر قرآن میں. فرض کی ڈیفینیشن میں کیا بولیا؟ جس کا حکم قرآن میں ہے، جسے یہ کرنا ہی کرنا ہے، چھوڑنے پر عذاب. کیا تک سمجھ میں آئے؟ فرض کسے بولیں گے؟ کرنے کا حکم کرنا ہی ہے، چھوڑنے پر عذاب ہے، جس کے ذکر قرآن میں ملتا ہے. قرآن سے ثابت دلیل جس کی قرآن میں ہمیں ملتی ہے. سمجھ رہی؟ تو بہرحال فرض عین 5 جگانہ نماز. فرض عین 5 جگانہ نماز. سمجھ رہی؟ اور دوگانہ شب قدر بھی فرض ہی ہوتی ہے، 6ٹی فرض بولتی ہیں اسے، جو 5 جگانہ نماز کے ساتھ بھی فرض ہے. بہرحال اس پہ اختلاف بہت سارا ہے، کلاس کے اینڈ میں اس پر دلائل اس کے ساتھ تم تصریح دے دو اس چیز کو انشاءاللہ. تو بہرحال 5 جگانہ نماز 5 ٹائمز جو تمہیں پرے کرتی دن میں، وہ فرض عین ضرور کرنا، چھوڑنے پر عذاب، ذکر ان کا قرآن میں ہے. فرض عین. سمجھ رہی؟ فرض عین، فرض کفایہ. اچھا میں رومن میں اس لیے لکھ لوں کیونکہ چونکہ طلبا ہی اردو سے، سب کو اردو آتی ہے
تھوڑی بہت وہ تو آ جاتی ہے، لیکن چونکہ سب لوگ بھی دیکھ نہیں سکتے رومن میں لکھ رہی ہے، مسئلہ تو میرا نہیں. بہرحال یہ سب پڑھ لیتے نا. اچھا بہرحال تو فرض عین ایک، فرض کفایہ ایک، دو بھی فرض لیکن کیٹیگریز ہیں بھی. اب مثال مرد بولتی نا مرد کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ مرد 3 قسم کا، بچہ اور جوان بوڑھا. بچہ جوان بوڑھا. ایک مرد کے 3 کیٹیگریز میں، کیٹیگریز نہیں، وہ ان کی عمر سے ان کو کیٹیگرائز کر دیا ہمیں، لیکن انہیں مرد کر کو نہیں، انہیں نہیں مرد کر کو نہیں، 3 بھی مرد ان کی عمر سے، ان کی چند صفت سے میں ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں. 3 بھی وجہ گھر کے، 3 بھی وجہ کیٹیگری کے. انہوں چھوٹی عمر تو انہیں بچہ، انہوں تھوڑا داڑھی نکل کو، بڑے ہی تو عمر دراز، بڑے جوان، سفید ہو گئی بزرگ، بچپن بزرگی، بچپن جوانی بزرگی. سمجھ نہیں؟ بچپن کے الگ مسائل رہتی، جوانی کے الگ مسائل رہتی، بزرگی کے الگ مسائل رہتی، لیکن 3 بھی مرد کی کیٹیگری میں آتے ہیں. سمجھ نہیں؟ بہرحال اب فرض عین اسے بولتی ہیں جو بنجگانہ نماز. یہ عبارت پڑھ لے تمہیں، یہ ذہن میں یاد رکھ لو. فرض عین وہ ہے جو ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ. نماز، روزہ، زکوٰۃ. سمجھ رہے؟ یہ 3 چیزیں بھی فرض نا. نماز بھی آپ پتا کرنے کا ہے، روزہ بھی رکھنے کا ہے، زکوٰۃ بھی دینے کا ہے. فرض عین یہ سب دینے کا ہے. سمجھ رہی؟ اچھا عورت کو زکوٰۃ کا مسئلہ کیسا ہے؟ اگر عورت کسب کر رہی ہے تو دینے کا ہے. سمجھ رہی؟ اگر آج کل جاب کر رہی ہے، اگر لیڈیز جاب کر رہی، اگر جو میری آواز سن رہی ہے، اگر کوئی لیڈیز اگر جاب کر رہی ہے، ان کی پہچان کر رہی، تو اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہے. پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ صحابہ کے زمانے میں چند لوگ کیا کرتے تھے، جب کوئی مرد کمایا کرتا تھا تو سال ہونے سے پہلے اپنی جتنی بھی کمائی کا جو زکوٰۃ نکالا کرتا ہے نہیں، وہ کیا کرتا تھا معلوم؟ جتنی بھی اس کی ملکیت ہے، جتنا بھی اس کا فنڈز ہے، پورا لے کو اپنے بیوی کے ہاتھ میں دے دیتا تھا. پورا کیا سمجھ کو کہ بیوی کو زکوٰۃ نہیں ہے. پھر سال ہوتے پر واپس اپنے پاس وہ لے لیتا تھا. جب رسول اللہ بلا کو بولے ان صحابہ کو، جتنا تم پر زکوٰۃ فرض ہے اتنا ان پر بھی فرض ہے. اگر وہ کسب کر رہی ان پر فرض ہے، نہیں کر رہی تو ان کو فرض نہیں ہے. ہاؤس وائف ہیں، کچھ نہیں کما رہی تو عورتوں پر نہیں ہے. مرد کو فرض ہے اگر مرد کما رہا ہے تو، اگر کوئی مرد نہیں کما رہا تو اس کو فرض نہیں ہے. سمجھ رہی؟ آپ کو مال آ رہا ہے تو اس میں سے نکالنا ہے. اگر کوئی گھر بیٹھ کو ہے، والدین کے مال میں اگر استعمال کر رہا ہے، اسے زکوٰۃ نہیں ہے. خالی چھوٹے موٹے مسائل پر انشاءاللہ الگ الگ اس پر کلاسز آتی ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال فرض عین بتایا میں آپ کو. فرض عین کیا ہوئی؟ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ. یہاں تک کا سمجھ میں آیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض عین. عین آنکھ کوئی بولتی ہے کیونکہ آنکھ ضروری چیز، انسان کی زندگی میں آنکھ سب سے ضروری، اس واسطے عین بولتی ہے اصل آنکھ کو. تو آنکھ بدن میں سب سے زیادہ ضروری، اس واسطے فرض عین. جیسا آنکھ ضروری ہے بدن میں، اسی طرح یہ فرض بھی سب سے ضروری. فرض عین ضروری. کفایہ یعنی تھوڑے لوگ کر لیے تو کافی ہے. پوری امت نہیں کرنے کا ہے یہ، پورا شہر نہیں کرنے کا ہے یہ، نہ پورا محلہ کرنے کا ہے یہ. چند لوگ مسلمان مرد کر لیے تو کافی ہے. عورت کو بھی نہیں ہے یہ، صرف مرد کو. یہ کس کس پر تھا؟ سو جینٹس پلس لیڈیز ہے، سمجھ رہی؟ یہ لیڈیز کو بھی اور جینٹس دونوں پر بھی. جس طرح یہ مرد و زن کو فرض، لیکن انہیں صرف مرد کو، صرف جینٹس کو ایسی، اور وہ بھی کل کو نہیں ہے. کون سے گلی میں کون کے دی بیٹھے وہ اس کو فرض نہیں ہے. پھر کس کو؟ ڈیفینیشن سنو معلوم ہوتا ہے. فرض کفایہ وہ ہے کہ اگر ایک محلے میں بعض افراد ادا کر دے تو پورے محلے کا فرض ادا ہو گیا. تو اسے کیا مطلب ہوا؟ بولو کیا مطلب ہوا اس کا؟ ارے کیا مطلب ہوا اس کا؟ بولو. ڈیفینیشن بول دیا نا اس کی. ایک محلہ ہے، اب یہ خوبن میاں محلہ سن کو. اب خوبن میاں محلے میں 100 گھر ہیں. 100 گھر میں اگر میں ایک بندہ اگر یہ کام کر رہا ہوں تو پورے محلے کا حق ادا ہوگا. تو کون سا کام رہے گا وہ؟ اس کام کو بولتی نماز جنازہ. نماز جنازہ بھی فرض ہے، لیکن عین ہمیں فرض عین رہتی تو اس میں بھی ہزاروں کی جماعت ہونا پڑتا. فرض کفایہ
کفایہ یعنی اگر کسی محلے سے ایک بندہ بھی چلا گیا تو اچھا، ورنہ نہیں آیا تو پورے محلے کو عذاب ہے. سمجھے آپ یہ مسئلہ؟ کوئی ایک کر لیا تو پورے محلے کو ثواب، نہیں کریا تو پورے محلے کو عذاب. پہلا کیا بولا سمجھ؟ فرض کفایہ. نماز جنازہ، میت کی نماز، مثال تمہارے محلے میں مسجد ہے، وہاں تم نے معلوم ہوا کہ ایک نماز جنازہ کا وقت ہے، 3 بجے نماز جنازہ میت کی نماز پڑھ رہی، تو تمہیں دیکھنا میت چلا گیا تو میرے پورے محلے کی ادا ہو جاتی ہے. 100 کی جماعت ہے تو اگر تمہیں جانا رہا تو بہتر، مرحوم کے حق میں دعا کرنے سے. تمہیں چلے گئے تو تمہارے پورے محلے کا حق ادا ہوگا. نہیں گئے، کوئی بھی نہیں تھا تمہارے محلے سے، if nobody was from your community, from your village or from your locality, سب کے سب کو عذاب ہے. جیسا عین چھوڑے تو سب کو عذاب، ویسا کفایہ چھوڑے تو بھی سب کو عذاب آگا. اس میں کیا تھا؟ تمہیں چھوڑے تم نہ عذاب، انہوں چھوڑے ان کو عذاب، تمہیں کرے تم نہ ثواب، انہوں کرے ان کو ثواب. تمہیں چھوڑے تو ان کو نہیں ہوتا، تمہیں کرے تو ان کو نہیں ہوتا. لیکن کفایہ یعنی تمہیں کر دیا تو یہ پوری گروپ کو کافی، لیکن نہیں کرے تمہارا سب کو عذاب. تو وہ 2 حصوں، فرض کفایہ بھی 2 حصوں. پہلا نماز جنازہ. نماز جنازہ یعنی میت کی نماز، بھائی میت کی نماز پڑھ کے نماز جنازہ. دوسرا کیا ہوا؟ یہ چاہیے اعتکاف. اب اعتکاف بیٹھتے نہیں، رمضان کا مہینہ نا، جب اعتکاف بیٹھتے نا، اگر کسی محلے کی مسجد میں ایک بھی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھتا تو پورے محلے کو عذاب خدا. یہ میرا نام ہے، علماء کا مسئلہ. یہ اگر کسی مسجد کے محلے میں ہوتی ہے، اگر خبنیا محلے کی مسجد میں، خبنیا محلے میں جو مسجد ہے جعفری مسجد، یہ مسجد ہماری، اگر اس مسجد میں ایک بھی بندہ مومن نہیں بیٹھ رہا ہے تو پورے محلے کو عذاب ہے. سو اگر یہاں نماز جنازہ کسی میت کی ہو رہی ہے، اگر میرے محلے سے ایک بندہ بھی نہیں آ رہا ہے تو کس کو عذاب ہے؟ سو پورے اپنا ہے. پڑھ لیا تو حق ادا ہوگا پوروں کا. تو معلوم ہوا فرض عین نماز، روزہ، زکات. نماز کون سی؟ پنجگانا اور شب قدر. پنجگانا، شب قدر، روزہ، زکات، یہ عین ضروری. تمہیں کرے تم نہ ثواب، نہیں کرے تم نہ عذاب. فرض کفایہ 2 چیزاں، کون سی؟ نماز جنازہ، نماز جنازہ اور اعتکاف. کون؟ نماز جنازہ اور اعتکاف، دونوں منصب کرو. نماز جنازہ اور اعتکاف. فرض عین وہ نماز ہے، دونوں منصب. فرض عین وہ نماز ہے جو اگر ایک بندہ ایک محلے میں ادا کر دے تو پوروں کے لیے کافی ہے. لیکن اگر ایک بھی بندہ پورے محلے سے اس نماز کو ادا نہ کرے، پورے محلے پر عذاب ہے. سمجھ رہی؟ تو کون سے نماز جنازہ، نماز جنازہ اور اعتکاف. اعتکاف کسے بولتی؟ یعنی شب قدر کی رات سے یا 21ویں روزے سے، 21ویں تاریخ سے آخری عشرہ، لاسٹ کے 10 دن اعتکاف بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور جسے فرض کفایہ بولتی. فرض کفایہ اگر کوئی بیٹھ گئے تو کافی ہے. اعتکاف کسے بولتی؟ شارٹ زبان میں بس مسجد میں بیٹھنا تاکہ کسی زنانہ کو نہ دیکھتے ہوئے بس عبادت میں بیٹھے ہوئے ہر وقت بس اللہ کا ذکر یا قرآن یا نمازاں یا جو بھی ہو بس عبادت کرتے ہوئے. مسجد کو تھوڑے دن کے لیے اپنا گھر بنا لینا، مسجد سے نہ نکلنا، اور بس ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہوئے مسجد کی طرف ہجرت کر دینا چند دنوں کے لیے. اسے کیا بولیں گے؟ اعتکاف. اعتکاف کا مطلب نکل جانا، مسجد کی طرف نکل جانا، اور کوئی ایک نکل گیا تو پورے محلے کے واسطے کافی ہے. اب ایک مثال فار ایگزامپل، اب فرض نماز آج مسجد میں ہوئی، فرض نماز ظہر کی. اگر آج مسجد میں 10 جنے نماز ظہر پڑھے، محلے میں 100 آدمیاں ہیں، تو 100 کے 100 کو عذاب ہے. نماز فرض بولو اس میں، جیسا کہ ظہر، اثر، مغرب، عشاء، عذاب ہے نا. وہ نہیں پڑھے گا کون کو عذاب ہے، لیکن یہاں نہیں ہے کہ کون کو عذاب ہے، نہیں، وہ نہیں پڑھے گا کون کو عذاب ہے. لیکن جنازے کی نماز میں یہاں نہیں شریک ہوئی کہ کون کو عذاب ہے.
اگر مثال کے طور پر میں نماز ظہر کا وقت تھا، نماز ظہر امامت چل رہی، 10 لوگ ہی نماز پڑھ رہے، چند لوگ اپنے گھر میں ادا کر رہے، تو مسجد کو نہ آنے کی وجہ سے وہ 10 کو عذاب ہے، ان کی فرض ہوگی نا، ادا کر دیے، لیکن جنازے کی نماز گھر میں پڑھ سکتی ہیں نہیں نا، جنازے کے سامنے نہ پڑھنا ہو تو اگر مسجد کو نہ آنے پر ان کو عذاب ہے نا۔ اعتکاف گھر میں بیٹھ سکتی نہیں، اعتکاف گھر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں شرط ہے علماء کا، لاک ڈاؤن میں بیٹھے تھے وہ الگ بات ہے، لیکن شرط علماء کی عورتوں مرد زن نہیں رہنا چاہیے، صرف مرد رہنا، زن نہیں رہنا، زن لیڈیز۔ یہ ایسا نہیں کمرے میں بیٹھ گئے میں دن بھر نکلنا پڑتا ہے نا باہر، ایسا نہیں۔ اور یہاں تک ہے کہ آسمان کو دیکھنے کا بھی حکم نہیں ہے، نیچے نکاح رہنا، تمہاری بہت سارے مسئلے ہیں اس کے، دھیرے دھیرے آتے ہوئے۔ یہ کتاب جو میں تم آج درس دے رہا ہوں، کتاب کا نام چراغ دین نبوی۔ چراغ دین ہماری قوم مہدویہ کے مسائل کو سب سے عظیم کتاب جو لکھی گئی اب تک، اس سے بڑے بڑے بھی ہیں مسئلے مسائل کے، لیکن عام لوگوں کو سمجھنے کے واسطے بہت عمدہ کتاب۔ کتاب کا نام چراغ دین نبوی، چراغ دین نبوی یعنی رسول اللہ کے دین کا چراغ، چراغ دین نبوی۔ یہ کتاب مل جاتی ہے آرام سے، یہاں ناز بک اسٹور ہے، وہاں سب کو آرام سے 150-200 روپے کتاب یہ مل سکتی ہے، ایک ٹیکسٹ بک جیسے اپنے پاس رکھ سکتی ہے کتاب کو۔ نیتیں ہیں اس میں، نماز کے اہم مسئلے مسائل ہیں، سب چیز ہے، احکام شریعت ہے۔ تو ہمیں کیا دیکھتے تھے؟ احکام شریعت 8 ہیں، کہتے دیکھتے تھے احکام شریعت 8 ہیں، کہ جن میں نمازوں کے متعلق کہتے ہیں 3 فرض، واجب، سنت، فرض، واجب، سنت۔ اس میں 8 میں سے نمازوں کے بارے میں 3 نا، حلال حرام نماز کے بارے میں ہوئے، مستحب مکروہ مباح نماز کے بارے میں ہوئے۔ مستحب رہتا ہے سو عمل، مکروہ رہتا ہے سو عمل، مباح رہتا ہے سو عمل، نماز الگ چیز۔ اور حلال حرام یا تو کھانے پینے کی چیز یا کوئی کرنے کے کام کو، نماز کے واسطے اونلی فرسٹ 3، فرض، واجب، سنت۔ یہاں تک سمجھ میں آیا سب کو بھی؟ تو پہلی چیز فرض کتنے طریقے کے؟ 2۔ کون سے کون سے؟ ایک ساتھ سب بولو، فرض عین۔ اچھا اب فرض عین کسے بولیں گے؟ ایک بولو، کہاں تمہیں بولو نہیں، ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر قرآن سے نہ ملتا ہے۔ اچھا بہرحال تو فرض عین میں اگر کوئی محلے میں کوئی ایک بندہ نہ کرے تو اسے عذاب ہونے والا ہے، عذاب ہے تو بے شک، لیکن مسجد کو نہیں آئے پر عذاب نہیں ہے، وہ کفایہ میں ہے سو، ایسا نہیں ہے کہ فرض چھوڑنے والے کو عذاب نہیں ہے، ایسو ہے عذاب اسے، عین والے کو بھی عذاب ہے، کفایہ والے کو بھی عذاب ہے۔ فرق کیا ہے دونوں کے عذابوں میں؟ انہیں مسجد کو نہیں آیا اور اس کو عذاب ہے۔ جنازے کی نماز تھی ہے مسجد میں، تو وہ آدمی مسجد سے گھر سے مسجد طرف نہیں آیا، اسے عذاب ہے۔ وہ بندہ اعتکاف کو مسجد کی طرف رخ نہیں کریا، اس پر عذاب ہے۔ سمجھ میں آئے تم یہ؟ اچھا بہرحال تو فرض کفایہ کیسے بولتے مولوی صاحب؟ فرض کفایہ، تو سب سب سنتے ہیں، فرض کفایہ نماز جنازہ اعتکاف کسے بولتی؟ جس کا کرنا ایک بندہ ایک محلے سے کام لینے پر سارے محلے کا حق ادا ہو جائے گا، لیکن اگر ایک بھی بندہ کسی ایک محلے سے نہ ادا کرے تو سارے محلے پر عذاب خدا ہوگا۔ اگر سمجھ آیا؟ نہیں ہے تو کوئی بھی ایک جگہ مسجد میں نہیں بیٹھے تو یہاں کی کھاچیں گے؟ نہیں نماز جنازہ کو بولو۔ ہاں ویسا بھی ہے، اگر مثال کے طور پر یہاں مسجد ہے، یہاں نماز جنازہ ہے، مہدی اگر محلہ ہے، اگر یہاں کی نماز کو اگر محلے سے وہاں کا کوئی فرق نہ آیا تو سارے مہدی کو عذاب ہے، اور درجنوں کو میں آ جانا ایک جگہ سے آنا، کوئی ایک تو بھی آنا وہاں سے، سمجھ رہی؟ تو فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض کفایہ لیڈیز کو ہے، میں تم نے بتایا نہیں، دھیرے دھیرے وضاحت کروں اس کی۔ فرض کفایہ کی پہلی قسم لیڈیز کو نہیں ہے، سو نماز جنازہ، اعتکاف لیڈیز کو بھی ہے، گھر میں زن کو لیڈیز کو اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا مسئلہ لیڈیز کو کیسا ہے؟ اگر جو خواتین بھی اگر سن رہی ہیں تو کمرہ بند کر لے کر 10 دن کا نہ بیٹھ کر بس آخری 3 دن یعنی شب قدر کی رات گزار کر عید کا انتظار کرنے تک کمرے میں بیٹھ کر، تاکہ بیٹا باپ یا بھائی ایسے ہی اندر کوئی آکو، کھانا پینا کچھ دیکھو یا خود بہنا کوئی آکو، انہوں باہر نکلنے کا نہیں، ٹوائلٹ نزدیک رہنا، ایسا اگر پردے کا انتظام ہے تو عورت گھر میں بیٹھ سکتی، مرد تو قطعی نہیں بیٹھنا۔ مثال کے طور پر میں گھر میں فرض نماز پڑھ لیا، کون سی؟ فجر کی یا ظہر کی، میری نماز ہوئی ہو گئی، لیکن میرے کو عذاب ہے نہیں ہے، ایک عذاب نہیں ہے، کیا کر دیا میں؟
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، سب غور یاد رکھو، جو سن لی نو بھی سن لیو، نبی فرماتی اگر کوئی شخص مسجد قریب رہ کر گھر میں نماز پڑھے، رسول اللہ فرماتی اس کے گھر کو آگ لگا دو، وہ نماز گھر میں جائز نہیں ہے۔ نہیں، اب یہ مسئلے لے کو جو دبئی جاتی ہیں، سعودی جاتی ہیں، کیا مسئلے پوچھتی ہیں، یہاں مسجد بازو ہے، گھر میں کیوں پڑھنا؟ بابا یاد رکھو وہاں نماز اتنی ہوتی نا، وہاں نماز ہوتی تو جانے کا حکم رہتا۔ یہاں عقیدہ بیچنے جانا ہے تو جا سکتی، اگر عقیدے کا سودا کرنا ہے جاؤ مسجد کے پیچھے پڑھو۔ عقیدے کو بیچنا نہیں چاہ رہی، تمہاری مسجد تمہارا گھر ہوگا، تمہارا گھر ہی تمہاری مسجد، تو تمہارے واسطے جنت ہوگی، سمجھ رہی؟ اگر عقیدہ بیچنا ہے مرضی، لیکن وہ مسئلہ کب ہوتا ہے تو دائرے میں ہندوتو میں جب مسئلہ ہو، وہاں کے پیچھے نماز ابتدا الگ مسئلہ۔ بہرحال دھیرے دھیرے کلاسز میں مسئلہ بیان کرتا ہوں تم نا، کہ کئی کو نماز بھی جنازہ نماز ان کے پیچھے جائز نہیں ہے، وہ سب چند اہم دلائل جو سننے والے حاضرین کو بھی سننا ضروری۔ یہاں تک سب کچھ سمجھ میں آیا نا بھائی؟ فرض عین، فرض کفایہ۔ بہرحال اب فرض میں آپ کو جیسے کہ بتایا، فرض کہتے ہیں نماز، فرض 6 فرض کہتے ہیں 6 فرض۔ چھٹی کون سی ہے؟ شب قدر۔ سب کو ایک ساتھ بولو، بعد میں ویسا نہیں کہ اسپیکر کام کا اسپیکر آپ ہے۔ شب قدر، شب قدر بھی فرض، سنت نہ ہوئے، شکرانہ نہ ہوئے، دلیل اس کو ہے، کتاب میں خود یہ ہے۔ بہرحال تو معلوم ہوا شب قدر چھٹی فرض، 5 دن کے فرض۔ شب قدر سال کی وہ ایک ہے جو کبھی کبھار ایک بار سال میں گزار دیا جاتا ہے، کبھی کبھار نہیں، سال میں ایک بار ہوگی۔ تو بہرحال اب جو 5 وقت کی نماز ہمیں ادا کرتی، اس میں کون سے نماز آتی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اچھا، فجر میں کون سی نماز رہتی ہے؟ اچھا، وضو لگانا سنت فرض، ٹھیک ہے۔ ظہر میں وضو لگانا سنت فرض سنت۔ عصر میں وہ کبھی کبھار ہے سنت غیر موقع، عصر میں بھی ہے۔ عصر کی نماز سے فجر، عصر کی فرض سے پہلے 4 رکعت عصر کی سنت ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہینے میں ایک آدھ بار پڑھ لیتے تھے۔ عصر کی فرض سے 4 رکعت پہلے سنت، ظہر کو پڑھے نہیں، ویسے سیم، کبھی کبھار مہینے میں ایک آدھ بار پڑھ لینا رسول اللہ کا عمل تھا، ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے۔ باہر کے لوگوں میں ہر وقت پڑھتی ہیں، جائز نہیں ہے۔ جو کبھی کبھار ہے اسے کبھی کبھار ہی رکھنا، جو ہمیشگی کا ہے اسے ہمیشگی کے واسطے رکھنا۔ تو بہرحال مغرب میں وضو دگانا نہیں ہے، کیونکہ وضو دگانا اگر ذکر میں تھے تو دگانا نہیں ہے، اگر اب وضو کرے تو وضو دگانا ہے نا، تو وضو دگانا فرض سنت۔ عشاء کے واسطے ایک نماز ایڈ ہوئی، کون سی ایڈ ہوئی؟ واجب الوتر، واجب نماز۔ وطر چھوڑو، وطر الگ الفاظ ہوگا، واجب بتانا چاہتا ہوں اس کو۔ فرض کسے بولیں گے؟ فرض ڈیفینیشن یاد رکھو، فرض وہ عبادت کہ جسے کرنے کا حکم قرآن سے ثابت ہے، نہ کرنے پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ پوچھ، واجب فرض کے بعد سیکنڈ ڈگری کون سی کیٹیگری؟ واجب کی، سنت نہ ہے، واجب یعنی واجب وہ عمل کے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جسے چھوڑنے کو بھی عذاب ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں جتنا فرض کو۔ سمجھ میں آیا؟ اگر تمہاری کسی مثال کے طور پر ظہر کی نماز ترک ہو گئی، قیامت کے دن عذاب ہے نا، تو 10 کوڑے پڑیں گے قیامت میں۔ واجب مس ہو گئی تھی، 5 کوڑے، 6 کوڑے، 7 کوڑے پڑیں گے، پڑھ رہے ہیں اچھے، بچ رہی نہیں تمہیں، ذرا کم پڑھ رہی 100 کوڑے، عذاب ذرا کم ہو رہا ہے، سیکنڈ ڈگری میں۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، واجب کا ذکر قرآن میں دفعہ ہے۔ عیدین کی نماز قرآن میں ذکر نہ، عیدین کی نماز کون سی؟ واجب نا، عید الاضحیٰ، عید الفطر، مع 6 تکبیرۃ زائدہ، تکبیر بنتی نہ نیت ہے۔ تو بہرحال فرض وہ نماز جس کا ذکر قرآن سے ثابت ہے، کرنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر عذاب ہے۔ سمجھیں؟ واجب وہ نماز جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، پڑھنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر عذاب ہے، اتنا نہیں جتنا فرض پر۔ ڈیفینیشن سب کو یاد ہو گیا تھا کہ سب کو پوچھ تو میں، ایسا نہیں کہ بس فارمولا لانے کا نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد جو تیسرا درجہ بچا وہ سنت بھی 2 قسم کی ہے۔ تو خالی سنت کسی کو بولیں گے؟ سنت وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، فرض اور واجب کے علاوہ۔ فرض اور واجب کے علاوہ
رسول اللہ جو نماز پڑھا کرتے تھے، جو ایکسٹرا نماز پڑھا کرتے تھے، جو رسول اللہ کا عمل خاص تھا، اسے ہمیں کیا بولیں گے؟ سنت. سنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت. سنت ان دا سینس، سنت کا مطلب کسی کا عمل. صحابہ کی بھی سنت ہوتی ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے، اولیاء کی بھی کچھ سنت ہوتی ہے، ان کی عمل کو سنت بولیں گے. اب مثال مولوی صاحب ہوتی ہے بھائی میاں کی سنت عمل کرنا، یہ تو ہماری بھی سنت ہوتی ہے. سنت کسے بولتی ہے؟ کسی کا پسندیدہ عمل. میرا پسندیدہ عمل اگر کوئی بندہ کرے تو وہ میری سنت ہے. اب اسی طرح رسول اللہ کا پسندیدہ عمل کوئی بندہ اگر عمل کرے وہ کیا ہوا؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دو درجے کے نماز میں سنے آ رہا ہے پیچھے تک سکو، تو وہ دو درجے کو ہے. بہرحال سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ. مؤکدہ تاکید سے آتا ہے، جو رسول اللہ ہر ہمیشہ ادا کرتے تھے، جیسا کہ فجر کی سنت، ظہر کے 2 بار سنت، اور مغرب کے بعد کی سنت، عشاء سے بعد کی سنت، عشاء کی فرض کے بعد کی سنت. جو مؤکدہ تاکید سے، کمپلسری، ہمیشگی سے پڑھتے تھے. غیر مؤکدہ جو کبھی کبھار گزار لیتے تھے، وہ کون سی ہے؟ وہ عصر کی 4 رکعت سنت، عصر کی 4 رکعت سنت، اور عشاء کی 4 رکعت سنت. عشاء پڑھ کر 4 رکعت سنت، کبھی بحریان کے وقت کو، کبھی جمعرات پڑھ لیتے نا. جو رسول اللہ کبھی کبھار نماز سنت کی ادا کرتے تھے، ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے، ہمیشہ نہیں بھی پڑھنا وہ، ورنہ موقدہ ہو جاتی ہے. نبی نہیں کرے موقدہ، تمہیں کی موقدہ کر لیتے اسے. سمجھ رہی؟ جو نبی کو عمل نہیں کیا گیا وہ ہمیں کی کر لینا. بے شک سمجھ رہی تمہیں. تو بہرحال سنت کتنے قسم کے ہوئے؟ کون سے کون سے؟ سب ایک ساتھ بولو. کون سے؟ سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ. اب اچھا ایک کام کرو، موت میں سنت مؤکدہ کیسے بولتی ہیں؟ پیچھے لاسٹ بات میں نہیں کسے بولتی؟ مجھے معلوم سنت کو بولتی ہیں، فجر کی کسے بولتی ہیں؟ آئی نیڈ دا ڈیفینیشن. جو ادا کرنا کمپلسری، ہاں ہمیشہ ادا کرنا، ایوری ڈے. It was the prayer that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prayed daily without fail. سمجھ میں آیا؟ اب غیر مؤکدہ کسے بولتی بابا؟ زور سے بولو، شرمانے کا نہیں ہے، بولو زور سے بولو. تو کافی ہے ایسی نماز. The prayer that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to pray sometimes، سمجھ رہی؟ sometimes، کبھی کبھار، جیسا کہ عشاء میں، عصر میں. یہ مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ. غیر بولتی دوسرے کو، ہٹ کو جو ہے. مؤکدہ غیر مؤکدہ. سمجھ میں یہاں تک سب کو؟ وہ سنت ہوگا. اچھا وہ روز کا موقع ہے نا. اب دیکھو تمہیں روز نہیں پڑھے نا، تراویح میں 30 دن کی پڑھتے ہیں تو رسول اللہ 30 دن رمضان میں پڑھتے تھے. جمعرات تو کی پڑھے رسول اللہ جمعرات کو پڑھتے تھے. بحریام کے دن شام میں بھی پڑھتی ہیں عشاء کے وقت. وہ کہیں گے تو جمعرات کا دن، بحریام کا دن، عظیم دن، اچھا دن. اچھے دن بھی سنت گزارنا اچھا عمل. بحریام ہے مثال کے طور پر، کل بندگی میں سارے مہدی کے بحریام سبا انشاءاللہ کل سب ان کا فیض لیتی. تو اس دن شام میں عشاء کی نماز سے پہلے سنت گزارنا اچھا، کیونکہ وہ اچھا دن، اس دن ایکسٹرا نماز پڑھنے کو زیادہ ثواب. سمجھ میں یہاں تک سب کو بھی؟ لیکن اگر میں سنت مؤکدہ ادا کریا تو مجھ پر عذاب ہوگا نا، اگر عذاب نہیں ادا نہیں کریا تو میں ہے نا. کیونکہ تو رسول اللہ فرماتی من تارک لسنتی فہو منافق، جو میری سنت کو بھی چھوڑتا ہے وہ بھی منافق. ایسا نہیں کہ اب تم سعودی میں جاؤ بس فرض پڑھو باہر نکل جاتے ہیں، کوئی دیکھ رہے سنت نہیں پڑھتے نا، دیکھ لیں گے نا تمہیں فرض پڑھتی پڑھو باہر جاتی ہوں. یاد رکھو جو سنت نہیں گزارتا فرض کا درجہ حاصل نہیں ہوتا. سنت کس کا عمل؟ رسول اللہ کا نبی عمل. تو تمہیں رسول اللہ کے منکر ہو گئے نا. پھر جب تم نے معلوم تھا تمہارے نبی ایک نماز پڑھتے تھے، اس کے تمہیں تاریخ ہو گئے، پھر تمہیں فرض کا ثواب مل رہا ہے. فرض کا ثواب نہیں ملتا سنت نہیں پڑھو تو یاد رکھو. اچھا غیر مؤکدہ نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں. غیر مؤکدہ کبھی کبھار نہ پڑھتے تھے. جمعرات کو تمہیں نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں. رمضان میں نہیں پڑھے کوئی مسئلہ نہیں. بحریاموں کے وقت کسی خاص موقع پر پڑھتی ہے کوئی مسئلہ نہیں. پڑھنے کو اس دن اچھا تھا سر، نہ پڑھنے کو کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہی؟ اور قضا فرض اور واجب کی ہوتی ہے سر. قضا کسے بولتی ہیں؟ چھوٹی ہوئی بھولی ہوئی نماز.
چھوٹی ہوئی بھولی ہوئی نماز کو کیا بولیں گے؟ قضا. قضا بھی دو قسم کی، قضا الیومی، قضا العمری. قضا الیومی یعنی وہ نماز جو آج کی میری مس ہوئی. آج میں فجر کو اٹھیا نہیں، فجر کو میں اٹھیا نہیں، آج ظہر پڑھیا نہیں، تو آج عشاء سے پہلے میں فجر بھی ظہر پڑھ دوں نہیں، وہ قضا الیومی، آج کے دن کی قضا. قضا العمری کون سی؟ کل کی، پرسوں کی، 1 سال کی، 10 سال کی، 50 سال پرانی نماز. قضا العمری، قضا الیومی، قضا العمری، سمجھ رہی؟ لیکن سنت کی قضا نہیں ہوتی. سنت کی قضا نہ موقدہ کی نہ غیر موقدہ کی. ابھی کو فرض کی ہوتی ہے، واجب کی بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں کل عشاء کی نماز نہیں پڑھا، نہ سنت پڑھا تھا، نہ فرض پڑھا تھا، نہ دوگانہ پڑھا تھا، نہ واجب الوتر پڑھا تھا. اب میں کون سے دہرانا؟ فرض اور سنت کتنی دہرانا؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اس کو عذاب نہیں ہے نہ کرنے پر. عذاب جس کو ہے اسے دہرانے کا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ عاشق ہے تو اگر انہیں وقت مل رہا ہے اس دن کی سنت پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. عشق میں کچھ بھی ہوتا ہے بھی، عشق کی حد نہیں رہتی. عشق تبھی ہوتا ہے جب حداں پار ہو جاتی، سمجھ رہی تمہیں؟ اور عشق تو آج کے ذہن کانگی چل جاتی. تو بہرحال بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں، 8 فرضوں میں سے پہلے 3 فرض ہمیں دیکھ لیے. کون سے فرض دیکھے؟ پہلے 3 ہمیں احکام. کون سے احکام سیکھے؟ فرض، واجب، سنت. اچھا، فرض، واجب اور سنت کتنے بچے؟ 5 بچے. 5. تو بہرحال اب انشاءاللہ وہ 5 بھی سیکھیں گے. وہ 5 کون سے ہمارے کو احکام ہیں. کام کریں گے، سوال لاسٹ میں کریں گے، 10 منٹ لاسٹ میں. جو تو تھوڑا سا یہ احکام کمپلیٹ کروا دوں، تھوڑا سا 8 کمپلیٹ، 8 نہیں 2-3 کروا دوں کمپلیٹ تھوڑا سا. اچھا، اس کے بعد ایک ہے حلال اور حرام. حلال حرام کسے بولتی ہیں؟ ہاں، حلال وہ جو خدا کرنے کو اجازت دے، حرام وہ جو نہ کرنے کو حکم دے. حلال اللہ جس کو خدا حلال کرے، حرم اللہ جسے خدا دور رہنے سے کہے. اب نماز حلال حرام ہوتی ہے؟ نہیں. تو وہ 3 پہلے کے الگ ہو گئے نا، فرض، واجب، سنت. یہ بچے باقی کے 2 اور اس کے بعد کے 3 2 3 احکام 8 ہیں. فرض، واجب، سنت، حلال، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. پہلے کی 3 نمازوں کے بارے میں، دوسرے 2 عمل کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، عمل کے بارے میں. داڑھی رکھنا حلال ہے، سمجھ رہی؟ اچھا ہے، چل جائے گا، ضروری ہے، سمجھ رہی؟ لیکن فرض ہے نا، فرض ہے داڑھی، قرآن میں ہے نہیں، الگ چیز ہے. حلال اور حرام. اب مثال کے طور پر دودھ پینا حلال حرام؟ حلال ہوا. اچھا، خنزیر کا گوشت حلال حرام؟ کیسا حرام ہوگا؟ کام ہو جاتے گا تمہیں. حدیث کی بات نہیں کروں گی، قرآن کی. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے پہلی حجت اللہ کا کلام، اس کے بعد میں رسول اللہ کی حدیث. تو خدا قرآن میں کام ہو جائے. نہ اللہ قرآن میں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اب میں دہرا تو میرے ساتھ، میں بولے بعد اس کے بعد بولے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے حرم اللہ علیہم المیتۃ، میت تم پر حرام ہے. میت یعنی جانور ہے، اپنی عمر سے مر کو گرگا. بکرا چھے کی بیل چھے کی، اپنی عمر ہو کو بیل مر کو گرگا وہ حرام. مریاضوں نے خود سے، جو جانور اپنی عمر سے موت کی مرے، عمر ہو کو جانور مریا، وہ حلال نہیں ہے جب تک زبانی ہوتا. حرم اللہ علیہم المیتۃ، میتہ یعنی جو مر گیا، مریض وہ چیز حرام ہے جب تک یہ زبانی ہوتی. اس واسطے شریعت کا کیا حکم، اگر کوئی جانور بیمار ہے تو اسے جلدی ذبح کر دینا، نہیں تو مرگا تو حرام ہوگا نا. اب مثال، میں ایک فارم رکھی ہوں، نہیں رکھی بھائی، ایک فارم رکھی ہوں اور اس فارم میں میرے پاس 100 بکرے ہیں. 4 بکرے عمر ہو کو بڈھے مر گئے، 4 بکرے عمر سے مر گئے، تو وہ 4 بکرے میں گوشت کو دے سکتا ہوں. گوشت کا نام کھائے جانا جی، گوشت مردار. اپنی موت جو مرتا ہے
وہ حلال نہیں ہے. جس پر چھری چلتی ہے وہ جائز ہے, حلال ہے. جو اپنی موت مرتا ہے یا کسی بیماری سے بھی مرتا ہے, بیماری سے مر جاتی, کتا کاٹ گیا مر جاتی نا, بندے کتا کاٹا تو بندے زبان سمجھیں گے, چاقو چھری چلی تو سمجھ رہی آپ, نکلنا اس کا خون بہنا, سمجھ رہی ہیں. حرم اللہ, حرام کیا تم پر خدا نے, میتتا, میت کو, دم ای, خون حرام ہے. خون مہاراج خون پی سکتے ہیں, خون کو نہیں نا, بدن سے نکلا تو نماز ٹوٹ جا رہی ہے, سنا ہے کہ نہیں. ایک قطرہ ہو چاہے کتنا بھی ہو, تھوڑا سا نکلا مسئلہ نہیں ہے, بہنا نہیں سو خون بدن سے. بہرحال حرم اللہ علیکم المیتۃ والدمع واللحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, غلیظ جانور کا گوشت تم پر حرام ہے. اور ایک چیز یہ تمہیں کبھی سنے نہیں گا, ہمارے پاس ایک عمل بہت اچھا ہے. دستر لا کو بچھاتے ہی, پلیٹ رکھتے ہی, کھانا رکھتے ہی کیا بولتے, رضا پوچھتی نا, تو کیا بولتی تمہیں, بسم اللہ, اللہ دیا, اللہ کے نام سے شروع کرو. یہ کہیں قرآن میں ہے جی. چوتھی چیز, میں 4 چیزاں بولے سننا, میت, خون, خنزیر, 3 ہوئے سنا, چوتھی کہاں ہے, چوتھی سنو, وما اہل بہ لغیر اللہ, اور ہر وہ چیز جو بغیر خدا کے نام کے کھائی جائے حرام. اب اللہ دیا کانسیپٹ نہیں آیا اس میں, آگا نا, اب معلوم ہوگا ہر وہ چیز جو اللہ دیا کو نہیں کھائے کیا ہو گئی تمہارے کو, پانی خدا کی ملکیت, تمہاری ملکیت نہ ہوگی. ہم مانگو کو پیو, اجازت لے سکتی ہیں, ادب سے اجازت پوچھتے ہیں. سو ایسی چیز جس کو تمہاری ملکیت ہے, پانی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ادبن پوچھتے ہیں. سو بسلری کا پانی خرید بنا لیا تمہیں, اسے رضا پوچھنا, بسلری کے پانی کو رضا پوچھنا, جس کو تمہارا نقد خرچ ہو, خرید لیں گے, جسے تمہیں مال خرچ کرے, وہ تم پر جائز ہے, حلال ہے, دوسرے پر حرام, جب تک پوچھتا نہیں. ویسا سمجھ کے آئے تم نا. اب آج کل اتوار اتنا جی رضا کھاؤ اللہ جا کریں, آج چل رہا نہیں, بات چل رہی ہے شعبہ لوگوں میں جو چل رہی ہے, حیدرآباد میں ہو یا چنپڑن میں ہو, ایک شیوا چل رہی ہے, بھائی اتوار اتنا کھاؤ اللہ دیا, رضا شنا آج جائز ہے وہ کھانا. انہوں مذاق میں نہ بولے, کہاں سے جائز ہو جاتا ہے بھائی, طیب ہے, نام خدا سے کھاؤ, بسم اللہ. یہ کہتا اچھا نہیں تھا, جب حلال ہوا حرام ہوا, حلال ہوا نا, قرآن سے ثابت ہوا. اللہ دے رہا سونا ہر چیز بھی, اللہ نے خنزیر پیدا کرا کہیں کو نہیں کھائے, اللہ نے خون رکھا بدن کے اندر کہیں کو نہیں کھائے, اللہ جو جانور کو موت دیا سو کی نہیں کھائے, ہر چیز خدا دیتا ہے. سو رضا پوچھے تو کیا بولتے ہیں, تو ہمیں کون ہوتا ہے دینے والا اللہ سے, تمہاری ملکیت نہیں تھی, نہیں دینے والا اللہ ہے, تو اللہ نے دیا, بولے میں حرج کیا ہے اس میں, وہ اس کو لاسٹ میں آتا ہوں. بہرحال یہاں تک کانسیپٹ سب کو سمجھ میں آیا. حلال وہ جسے کرنے کا کھانے کا حکم ہے, حرام وہ جسے دور رہنے کا حکم ہے. اب مثال, بکرے کا بھی دودھ آتا ہے, بکری بھی, بکرا ہے بکری بھی دودھ دیتی ہے, حلال حرام, حلال حلال. اونٹ اونٹنی بھی دودھ دیتی ہے نا, حلال حرام, حلال. اونٹ کہاں سے رہتا ہے, اونٹنی نا, اونٹنی. اچھا, اب گائے دیتی ہے سو, بھینس دیتی ہے سو دودھ, بھینس بھی دیتا نا, میں بھینس نہیں کرتی نا, کہ دوسرا نام ہے اس کا. خیر بہرحال انہوں جو جانور ہی دودھ دیتی, لیکن گھوڑے کا دودھ حرام ہے, حلال ہے. سنو پہلے بولو تو, گھوڑا ایسا جانور جسے حدیث میں ہے, رسول اللہ فرماتی گھوڑا, کچھر, یہ 2 کچھر کسے بولتی ہیں, چھوٹا گھوڑا آتا ہے نا, ایک کچھر کہتے نا, گدا نہیں, کچھر الگ نہیں. کچھر یعنی گھوڑا بڑا ہوتا ہے, اچھا تنو تازہ. کچھر یعنی چھوٹا گھوڑا بولتی ہیں, اسے الگ ذاتوں نے. گھوڑا, کچھر اور گدھا, 3 جانور تمہارے لیے سیاری ہے, گاڑیاں کے جیسا ہے, نہ یہ کھاؤ نہ ان کا دودھ پیو. کلیئر سمجھ میں آیا؟ کس کس کا دودھ حرام ہوا, گھوڑی کا, گدھی کا, کچھری کا. کچھری کیا ہو, کسے پلاؤ گی, جائز بولنے میں پلاتی ہوں, جائز نہیں, کیا کرتی, مسئلے شریعت سے تو جائز نہیں. آج کے مفتیہ فتویٰ دے دو, میں نہیں بول سکتا کیا بھی, جو میں اب تک تو نہ پڑھوں, یہ کتاب میں ہے, تمہیں اب گھر میں جا کتاب خرید کو یا نہیں کہنے سے خرید لگ گئے, تمہیں کلیم کہنے سے مل جاتا ہے, اس میں چاہے حدیث وہ, بس قرآن میں اللہ فرماتا ہے, حدیث میں رسول اللہ فرماتی تم پر 3 جانور سیاری بنائے گئے.
سواری کے لیے بنائے گئے، گھوڑا کچھر گدھا، ان کا دودھ نہ پیو نہ ان کا گوشت کھاؤ۔ ہاں گھوڑے کا گوشت کھانے پر روایت ہے ہمارے پاس، بزرگان صحابہ ایک زمانے میں فقر و فاقے میں کھائے تھے۔ فقر میں کچھ بھی چلتا ہے، فقر و فاقہ جب مرنے کی حالت نہیں، جب کچھ بھی چلتا ہے، جب یہاں تک ہے حدیثوں میں شریعت میں حکم ہے کہ اگر موت کسی پر طاری ہے، اگر ایک لقمے سے اس کی جان بچ رہی ہے تو وہ خنزیر کا بھی ہو سکتا ہے، یہ سمجھے؟ اگر ایک لقمے سے اس کی جان بچنے والی ہے تو وہ خنزیر کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ولایت کیا بولتی ہے؟ وہاں شہادت اچھی چیز، مرنا نہیں، لیکن وہاں ولایت کیا بولتی ہے؟ مر جانا اچھا تھا خنزیر کھانے سے، ہے کہ نہیں؟ ایک عمل رخصت کا، ایک عمل عالیت کا، یہ الگ ٹاپک کو بھی سمجھا دوں انشاءاللہ۔ تو خیر آج یہ میرے کلاس کا ٹائم ہوگا، میں کیا بتایا تم نے آج؟ فرض، واجب، سنت، حلال، حرام، میرے 1 گھنٹہ بچ گیا۔ اب کچھ اگر سوال آج کی ٹاپک سے پوچھنا ہے تو لوگ پوچھ سکتی ہیں۔ نہیں میں کیا بات میں سمجھا دوں نا، اہل استطاعت کی بات کریں، زکات ہر کمانے والا دینا سکتا، روزہ ہر آدمی رکھنا سکتا، نماز ہر آدمی پڑھنا سکتا، حج جس کی استطاعت کو مینج کرنا سکتا، پڑھ دیے تھے نا، بنیاد اسلام والا خمسطین، انسان پر 5 چیزیں فرض ہے۔ میں عبادات کی بات کرے سو، عبادت میں نماز روزہ زکات ہی چاہتا ہے سو، حج اس کو فرض ہے جس کے پاس لوٹا ہی، گاندھی جی ہی نہیں، اس کو فرض ہے، اس خالی ہو، تمہارے کو فرض نہیں ہے۔ اگر تمہارے بینک میں 5 لاکھ روپے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے حج کو بھیجا تمہیں، ورنہ تمہارے کو حرام ہوگا ہر چیز، وہ دوسرا مال بھی، تو اس واسطے میں حج کا نام نہیں لیا۔ ورنہ بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، کون سی؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ 5 کے 5 فرض، کلمہ پڑھنا فرض، نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، زکات دینا فرض، حج بیت اللہ کرنا فرض۔ حج بھی 2 قسم کا، حج اکبر، حج اصغر۔ حج اکبر یعنی جو حج کرتی مہینے میں رمضان کے، تمہارے ذی الحجہ کے مہینے میں۔ حج اصغر یعنی عمرہ بھی فرض، عمرہ بھی کرنا ضروری زندگی میں۔ تو سوال کو اگر پوچھنا تو پوچھ لو، 10 منٹ ٹائم۔ ڈونیشن ہوگا اس میں، اب دیکھو ایک مسئلہ ہے شریعت کا، سمجھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ خون کسی کو ایک بدن کے اعضاء ڈونیٹ کرنا جائز نہیں اسلام میں، بدن کے اعضاء ڈونیشن جائز نہیں اسلام میں۔ آج دنیا میں چل رہی عمل، لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہی؟ مثال کسی کے مرنے کی مستر مرد کو ہے، کوما میں ہے، اس کے ہاتھوں پاؤں کاٹ کو دوسرے کو لگا دینا، اس کی آنکھ ناک کان لگ گئی، ہوش میں نہیں ہے نا انہیں۔ آج کے اگر کوئی ہاسپٹل میں نکال لاتی یا مرنے سے تھوڑے لمحہ پہلے دماغ نکال لیتی، دل نکال لیتی، شریعت میں یہ حکم ہے کہ یہ جائز نہیں، ڈونیشن شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خون کا مسئلہ کیا آتا ہے، اس وقت کو خون جائز ہے، تمہیں دے سکتی خون اسے جو تمہارا محرم ہے۔ محرم کسے بولتی ہیں؟ جسے میں دیکھ سکتی، بھائی اگر عورت رہی تو، بہن اگر تمہیں مرد رہے تو، تمہارے واسطے تمہاری بہن، تمہاری ماں، تمہاری خالہ، تمہاری پھپھو، تمہاری بیٹی، یہ تمہارے 5 رشتے محرم ہوئے، اور یہ تمہاری دودھی بہن، سمجھ رہی؟ یہ 6 رشتے تمہارے واسطے حلال، جن کو دیکھنا حلال تم نہ، چہرے کو دیکھنا حلال تم نہ، انہوں اگر بیماری ان کو تمہیں خون دے سکتی، تمہیں بیماری ان کا خون لے سکتی، ورنہ دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اب کلیئر ہوگا؟ جب بھی نہیں اس کا محرم اسے دینا، کچھ نہیں کر سکتے بابا، شریعت جسے دیکھ نہیں سکتے اس کا خون تمہارے رگوں میں دوڑنا جائز نہیں گا، وہ جسے دیکھنا جائز نہیں ہے اس کا خون رگوں میں دوڑ سکتا ہے۔ ایک موقع مرد کو دے دی جا بستر مرد کو ہے تو، مرد مانے کو مرد مانا دیا جا بستر مرد کو رہا تو، عورت کو تو حرام دینا، محرم نہیں تو، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح اگر عورت بستر مرد کو ہے، کوئی عورت اسے دے سکتی ہے، حتیٰ کہ مرد نہیں دینا اسے۔ کلیئر ہوگا یہ؟ اور کچھ اگر آج کی کلاس سے پوچھنا ہے، آج کی کلاس میں اور کچھ کہہ بھی اور اگر بات پوچھیں گے وہ اپنے انشاءاللہ۔ تو عشر بھی الگ، زکات بھی الگ۔ عشر 10واں حصہ مال کا، زکات 2.5%، سال میں ایک بار گولڈ کو
کیا ہوا تمہاری زراعت کو، سب چیزوں کو. سمجھ رہی؟ پوچھو. اچھا کون ایک سوال پوچھی، از وضو دکانا مینڈیٹری ان کیس وی ہیو شارٹیج آف ٹائم اور ہیو ویری لیس ٹائم ڈیورنگ ورکنگ آورس، از دیر اینی کنسپشن فار دس صلاح؟ اگر وضو دکانا وقت کی کمی ہے تو پڑھنا نہیں پڑھنا، تمہارا کیا مسئلہ؟ تمہیں کیا بول سکتی؟ وقت کی کمی ہے، اگر وقت کی کمی ہے فرض پڑھو، جب سنت کا بھی حکم نہیں ہے، دکانا تو بعد میں. جو سوال پوچھا اگر کلیئر ہوگا رہا تو سمجھ رہی؟ فرض از فرض، وقت رہا تو دگانا پڑھنا بھی نہیں ہے تم نا، سنت پڑھنے کا بھی نہیں ہے، پہلے فرض گزارو. عذاب اس کو ہو رہا ہے اس وقت، دگانے پڑھنا ہے، سنت پڑھنا ہے. وقت مل رہا ہے تو ایمپل ٹائم ہے، سکون سے پڑھو. کہ وہ تو مہدی موت فرماتی جو وضو دگانے کا تاریخ ہے دین کا بخیل ہے، کنجوس ہونا چاہتی ہیں دین میں، نہ کو پڑھو. ٹائم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اچھا پھر اس کے بعد کون کی پوچھے، قرآن میں ہے، ہاں قرآن میں ہے خنزیر کا گوشت، تو پوچھیے قرآن میں ہے، آیت بولا نا لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے. خنزیر مطلب کالا جانور. آؤ نام نبی کی مسجد کے اندر وہ سب نام نہیں لینا. پوچھیں شاہ کے فرزندان سنت حاجت پڑھتی ہیں، شاہ کے پہلے شاہ کے بعد، وہ پڑھنا سب بھی کہ نہیں پڑھنا؟ یہ ایک خاندانی نماز جو اس بزرگ کے اولاد کرتی، یہ ان کی عزت و احترام میں، اپنے جد کی عزت میں پڑھتی. سب کو فرض نہیں ہے وہ، یعنی میرا عمل تھا، میرے پوترے پوترے پڑھ رہی سو، دوسرا کو فرض نہیں ہے، وہ میرا عمل تھا. حضرت بندگی میں شاہ نظام کا وہ عمل تھا سو، تو ان کے عمل کو ان کی اولاد اگر کر رہی ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی ان کا عاشق ہے جب بھی پڑھ رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. سنت حاجت کر کو 4 رکعت سنت پڑھتی ہیں فرض کے بعد. دیکھو رکعت میں سن کو نہیں شاید 4 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کو 4 رکعت سنت پڑھتی ہیں عشاء میں، سنت حاجت بولتی. اور خنمیری خاندان میں واجب الوتر کے جب سجدہ سہو پڑھتی، میری سجدہ سہو ایک بار جاتی، وہ حضرت بندگی میں سید خنمیر کا عمل تھا، وہ ان کے خاندان والے کرے تو چلتا ہے، تمہیں ان کے خاندان کے نہیں ہی. اگر عاشق کہیں اسے اتنا زیادہ تو کرو، نہیں تو تمہارے کو فرض نہیں ہے. سمجھ رہی؟ اگر کلیئر ہو رہا تو دوا کی ایک مسئلہ نہ پوچھیں، دوا کے لیے گدے کا دودھ جائز رہے گا؟ گدھے کا، گدے کا نہیں، گدے کا. یہاں علماء کا اختلاف ہے اس کو. اگر بچہ کی عمر بہت چھوٹی ہے، بچہ اگر بہت چھوٹا ہے جب اسے پلا سکتی ہیں، بڑوں کو تو جائز نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ کسے جائز ہے؟ سو بچوں کو. نابالغ پر دودھ گدھی کا حلال ہے، بالغ پر حرام. بچہ اگر بیمار ہے اسے پلا سکتی، کیونکہ وہ تو ابھی شریعت لاگو نہیں ہوئی اس کو کون سی بھی. نابالغ نہ شریعت کہاں ہے اس کو، بالغ ہوا تو نہ شریعت، تو انہیں مر رہے تو اسے پلا سکتی دودھ کی وجہ سے. لوگ پوچھ رہی ان کے دادی جو گزر چکے تھے ان کو بلڈ بینک سے بلڈ لیے، اچھا بلڈ بینک میں کسی کا بلڈ نہیں تھا تو کسی اور کا لگانا پڑے آ گئے، بیمار تھے ان کے دادا. تو یہاں مسئلہ شریعت کیا ہے، جیسا کہ بولیا عورت کا رہا تو چلتا ہے، عورت کا رہا تو چلتا ہے، عورت کو عورت کا چلتا ہے، مرد کو مرد کا چلتا ہے. تو پوچھو بلڈ بینک والے کو یہ لیڈیز کا کہ جینٹس کا. اگر لیڈیز کا ہے تو لیڈیز کو چل رہا ہے، بستر مرد کو رہے تو. جینٹس کا ہے جینٹس کو چلتا ہے. لیکن مرد کا عورت کب چلتا ہے، ان کا رشتہ رہا تو، نوشو باوا بھائی بیٹا چاچا یا ایسے رشتے، خاص رشتے. سمجھ رہی؟ پوچھ رہی وطر کی نماز رات میں 2 بار پڑھ سکتی ہیں کیا؟ نہیں، ایک بار ہی وطر ہوتی ہے دن میں. وطر بولتی کنجی کو لاک، ایک بار ادا کر دیا ختم مسئلہ. دوسرے دن پڑھنا چاہ رہی سو لاک کا تو چلتا ہے. جب سمجھ میں آیا؟ کل کی نماز کی وطر نہیں پڑھے تھے تو وہ ادا کر سکتی، آج کی تو ایک مرتبہ چھوٹی سی وطر. عشاء 12 کے بعد پڑھ سکتی ہیں کیا؟ رات کے 4:30 تک عشاء پڑھ سکتی ہیں، کہ وہ تو 4 بجے سے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے،
تو تہجد جو فرض سے 1:30 بجے پہلے شروع ہوتی ہے، فرض کی فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے وقت ختم ہوتا ہے عشاء کا، یعنی 5:30 کو فرض کی جماعت تو 4:30 تک عشاء پڑھ سکتی. میں نے 4:30 کو نکو پڑھ لیا، میں مسئلہ بتایا سو اگر کسی وقت سے آپ گھر کو دیر سے آئے 4 بجے تک آپ پڑھ سکتے ہیں عشاء کو انشاءاللہ. کیا تمام سمندری جانور حلال ہیں؟ یہ آج نہیں بولتا میں، حرام حلال کلاس انشاءاللہ کل، اس میں کون سے کھانے حلال ہیں، کون سے کھانے حرام ہیں، یہ کل کی کلاس میں بولتا ہوں انشاءاللہ. کیا کھانا جائز؟ سمندر میں بھی سب جائز نہیں ہے، کچھ سمندر کی چیزیں حرام ہیں، کچھ سمندر کی چیزیں حلال ہیں، وہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں بولتا ہوں انشاءاللہ. نماز کی نیت ضروری ہے؟ یہ مسئلے مسائل انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے، یہ نوٹ تو ہو کوئی نہ. کیا نماز کی نیت کرنا ضروری ہے؟ نہیں، نماز کی نیت ضروری، زبان سے ادائیگی ضروری اتنی نہیں ہے، نیت کر لیے تھے تو کافی. مثال میں بیٹھا تھا عصر کی 4 رکعت فرض پڑھنے بیٹھا تھا، میں ایک کون سے خیال میں اٹھ کو تکبیر بول دیا، کر دیا تو میری نماز ہوئی؟ آیا اس کی فرض پڑھنے سے نہ ہوئی، نیت گوش نہ تھی. زبان سے اگر نہ دہرائے تو اس حالت میں چلتا ہے، ورنہ وقت مل رہا تو نیت بولنا. عربی میں ضروری نہیں ہے، اپنی مادری زبان بول سکتے. نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض کی، جو 4 رکعت فرض کی جو مجھ پر فرض ہے، اس وقت پر امام کی ابتدا میں پڑھتا ہوں اللہ اکبر کعبے کی طرف منہ کر کے، یہ بول سکتے کوئی کافی ہے. کیا 30 تراویحاں بھی موقدہ ہے؟ نہیں، مرضی تمہاری ہے. اگر 3 تراویحاں پڑھنا رسول اللہ کی سنت تھی، سو رسول اللہ 3 پڑھے تھے، اور اس کے بعد حضرت بندگی میں ثانیہ مہدی 10 پڑھے تھے، مہدی ماہد علیہ السلام 3 پڑھے تھے، بندگی میں سید خدمیر 3 پڑھے تھے، بندگی میں شاہ دلاور اور بندگی میں شاہ نظام 30 تراویح پڑھے تھے. اگر پڑھنا چاہ رہی آپ 30 گزار سکتی، نہیں تو 3 اور 10 کو بھی اتفاق کر سکتی. یہاں تک سمجھ میں آیا سب کو؟ غیر موقدہ نہیں، تراویح کی نماز سنت ہے، غیر موقدہ نہیں، موقدہ. رسول اللہ پڑھتے تھے نا تراویح، تو 3 تراویح موقدہ، 30 تراویح غیر موقدہ. تمہیں پڑھ لے رہی اس ایکسٹرا، وہ رسول اللہ تو نہیں پڑھے تھے نماز. وہ یہ کوئی سوال کرے خنزیر کا گوشت کیا واسطے حرام ہے وہ، اب ہمیں بولتے ہیں کہ غلاظت کھاتا ہے، اس کے علاوہ بھی دوسرا وجہ حلال حرام کا ٹاپک کل، آج خالی فرض کو سمجھیں گے. نہیں، وہ ٹاپک حلال اور حرام کا تھا. نہیں، آج شروع کریں اس خالی ٹاپک یہ، کل کیا کیا حلال ہے کیا کیا حرام ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کیا بھی ریزن ہے کیا؟ دیکھو ریزنز دے تمہیں بہت سارے ریزنز ہیں. چپ کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی اللہ کو. اللہ کو کیا سور پسند نہیں، خنزیر کا گوشت پسند نہیں، خدا نے بنایا ہر چیز کو جو انسان کی صحت کو نقصان دیتا ہے وہ چیز حرام ہے. کلاس بھی لمبی ہوتی ہے لیکن تمہارے فائدے کے واسطے یاد رکھو. 1 مہینے کا ٹائم ہے، ہمیشہ وقت ہی ملتا تم نہ. یہ مسئلہ مسائل جو تمہیں یاد رکھے، آج کچھ سوال کو پوچھنا تو پوچھ لو اس میں سے، اگر آج کی ٹاپک میں سے نہیں ڈالے تو بہتر، نہیں ڈالے تو بہتر. ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تو سر کے اندر تیلا نہیں اتر جاتے، خالی بول لینا سو، وہ مسئلہ نہیں ہے ویسا. نہیں ڈالے تو بہتر ہوتا ہے، کہ وہ تو اگر دال کو چمپی کرتے نا تمہیں، جب شاید سر کے اندر اترتا ہے.